ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا۔ اسلامی مالیات ایک ایسا پروگرام جس میں آپ جان سکیں گے اسلامی مالیات کے اسرار و رموز، تاریخ، نظریہ اور عملی مسائل اور ان کا حل۔ اسلامی مالیات جناب محمد ایوب کے ساتھ، پروڈیوسر ندا نعیم، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ معزز سامعین، اسلامی مالیات کے تعارفی پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہیں، اور آج اس کتاب کے 10ویں چیپٹر کے بارے میں بات کی جائے گی۔ 10واں چیپٹر فارورڈ خرید و فروخت پر مشتمل ہے، اور اسلامی فقہ میں اس کو سلم اور اس کے ساتھ دوسرا جو کانٹریکٹ ہے وہ استثناء، اس سے اس کو پکارا جاتا ہے۔ جیسا کہ پہلے اس میں بتایا جا چکا کہ اسلامی قوانین بیع اور شراء کے مطابق کوئی چیز اگر فروخت کرنا ہے تو لازمی ہے کہ وہ بائع کے پاس وہ موجود ہو، وہ اس کا مالک ہو، وہ اس کے رزق کا مالک ہو، اور اپنے پاس جب موجود ہے تو وہ آگے بیچے چیز اور وقت پر اس کا جو قبضہ دے اور قیمت لے۔ لیکن بیع سلم میں اس بنیادی قانون میں اس بیع کو استثناء حاصل ہے، اور وہ استثناء یہ ہے کہ چیز موجود نہیں ہوتی، اس کے باوجود ایک شخص اس کو بیچ سکتا ہے۔ اور اس کی جو تاریخ ہم دیکھیں تو یہ ایون پری اسلامک دور میں بھی ہوتا تھا، اور اسلام کے دور میں صورتحال اس طرح ہوئی کہ سود کو حرام قرار دیا گیا، اور سود سے متعلقہ جو چیزیں تھیں وہ بھی حرام قرار دی گئیں۔ تو مدینہ منورہ کے جو کاشتکار صحابہ اور دوسرے لوگ تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور یہ کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہم اپنی زرعی اجناس کو جو کھجور، جو، گندم اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں، باغ اور ان کے پھل، ہم 1 سال، 2 سال اور 3 سال ایڈوانس میں بیچا کرتے تھے۔ اب جب ہم اسلام لے آئے تو اب بھی ہم بیچیں یا نہ بیچیں؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ چیزیں جو ان کے پاس ہوتی نہیں، ابھی انہوں نے گندم پیدا نہیں کی، وہ بیچنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں اب بھی بیچو، مگر کچھ شرائط کے ساتھ۔ اور وہ شرائط اس لیے اللہ کے نبی نے لگائیں تاکہ وہ انسرٹنٹی اور غرر کا ایلیمنٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ وہ شرائط کیا تھیں؟ سب سے پہلی یہ تھی کہ لا نوع معلوم، کہ وہ چیز جو بیچی جا رہی ہے اس کی اسپیسیفیکیشن، اس کی نوع، اس کی صفت وہ بالکل واضح طور پر بیان کر دی جائے۔ مثلا گندم ہے تو کون سی گندم ہے، اس کی اس طرح چاول ہیں تو باسمتی ہیں، کون سے ہیں، اگر کوئی دوسری چیز ہے تو اس کی پوری جو تفاصیل ہے وہ بیان کر دی جائے۔ الی اجل معلوم و ثمن معلوم، پھر اس کی قیمت طے کر لی جائے۔ جیسے گندم ہے تو کہا جائے کہ 1000 روپے پر 40 کلو گرام، یا رائس ہے تو کہا جائے کہ اتنے روپے پر 40 کلو گرام، اور پھر اجل یعنی وقت بھی مقرر کر دیا جائے کہ یہ چیز جو بیچی جا رہی ہے یہ فلاں تاریخ کو یا اتنے دن کے بعد بائع کو سپلائی کی جائے گی۔ تو اس طرح یہ جو شرائط لگائی گئیں وہ اس لیے تھا کہ وہ جو غرر اور انسرٹنٹی ہے اس کی صورتیں کم سے کم ہو جائیں۔ اس حوالے سے اس کا ایک اکنامک اسپیکٹ اس بیع کا یہ ہے، لازمی ہے کہ سیلر کو اس چیز کی قیمت فوری طور پر ادا کر دی جائے، یعنی بائر کی ذمہ داری ہے کہ جو چیز وہ ان ایڈوانس خرید رہا ہے اس کو وہ ملنی ہے 6 مہینے کے بعد، لیکن اس نے قیمت پہلے دینی ہے، یہ لازمی ہے۔ اور اس طرح اس دور میں بھی اور آج بھی کسانوں کی اور پروڈیوسر جو دوسرے ہیں ان کی جو پروڈکشن جو نیڈز ہیں، جس کو ہم فائنانسنگ نیڈز کہتے ہیں، وہ اس طرح پوری ہو سکتی ہیں کہ تاجر حضرات لوگوں سے چیزیں ان ایڈوانس خریدیں۔ تو اس طرح یہ چیپٹر جو ہے یہ اسلامک لا آف کانٹریکٹ کے اس اہم جو ایک سبجیکٹ ہے یعنی فارورڈ سیل اور پرچیز اس کو ڈسکس کرتا ہے، اور اس حوالے سے کہ سلم کن چیزوں میں ہو سکتا ہے، یعنی سلم کی مبیع کس طرح کی ہے، پھر سلم کا کیپٹل کیسے ہونا چاہیے، پھر جو چیز ڈیلیور کرنی ہے اس کی مدت کتنی ہونی چاہیے، پھر اس میں خیار اور آپشن کی کیا صورتحال ہے، اس طرح کافی جو ڈیٹیل ہیں وہ ساری اس میں دی گئی ہے۔
اور ڈیٹیل صرف اس کی کانسیپچول نہیں بلکہ اس کا پریکٹیکل استعمال کے حوالے سے بھی بتایا گیا ہے کہ کس طرح آج کے بینک سلم کو مختلف اپنی فائنانسنگ پریکٹسز میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو سب سے اہم تو یہ ہے کہ سلم کی جو مبی ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ مثلی ہونی چاہیے۔ مثلی سے مراد ہے کہ ایسی چیز جس کے سارے یونٹس جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں، مثلا گندم ایک خاص قسم کی، اسی طرح رائس ایک خاص قسم کا۔ وہ اس لیے ہے کہ اگر بیچنے والے نے اپنی کوئی چیز جو اس نے بوئی یا وہ پیدا کرنا چاہتا ہے لیکن خدا نخواستہ ایسا نہیں ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ وہ پھر بازار سے لے کے دے گا۔ تو ایسی چیز ہونی چاہیے سلم کی جو ہر وقت مارکیٹ میں اویلیبل ہو، بالخصوص فقہا یہ کہتے ہیں کہ ہر وقت اگر نہ بھی ہو تو اس وقت تک عام طور پر یعنی معمول کے مطابق مارکیٹ میں اویلیبل ہو جو وقت کانٹریکٹ میں طے کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے، کوئی کسان کہتا ہے کہ میں اس کھیت کی گندم آپ کو دوں گا، تو اسلامک لا آف کانٹریکٹ کے مطابق یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ اس نے یہ کہنا ہے کہ میں یعنی وہ میزان بینک یا الفلاح اسلامک بینک جو ہے وہ کسی کسان کی فائنانسنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ سمپل کہیں گے کہ ہم اتنے 100 من گندم یا اتنے 1000 من گندم اس طرح کی آپ سے لیں گے، یہ اس کی قیمت ہے، ابھی آپ کو دے رہے ہیں اور اس تاریخ کو یا اس مہینے کے ان دنوں میں آپ نے اس کو سپلائی کرنا ہے۔ اور یہ اگر کنڈیشن لگ جائے کہ کسی خاص علاقے کی، کسی خاص کھیت کی، تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ آیا ایسا تو نہیں ہے کہ اگر وہاں نہ ہوئی تو پھر کیا ہوگا۔ تو اس لیے یہ کنڈیشن لگا دی گئی کہ چیز مثلی ہونی چاہیے، یعنی وہ مارکیٹ میں ہر وقت موجود ہو، اور اگر کسان یا بیچنے والا وہ چیز پیدا نہیں کر سکتا تو وہ مارکیٹ سے خرید کر اس کو دے گا۔ اس حوالے سے ایک غلط فہمی جو اکثر لوگوں میں پائی جاتی ہے، یا وہ لوگ جو سلم کے بارے میں کچھ جانتے ہیں، ان کا گمان یہ ہے کہ یہ سلم صرف زرعی اشیاء میں ہو سکتی ہے۔ نہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ بنیادی طور پر سلم جو ہے وہ ایگریکلچرل پروڈیوس کی فائنانسنگ کے لیے ہی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ ہر اس چیز کے لیے استعمال ہو سکتی ہے جو مثلی ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا۔ تو اس طرح ایون مینوفیکچرڈ گڈ میں بھی ہو سکتی ہے، اور اس میں البتہ فرق یہ ہوگا کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ سلم میں ایڈوانس پیمنٹ آف پرائس پوری لازمی ہے، تو بعض چیزوں میں یعنی اگر ایسا نہ ہو سکے اور یہ ممکن نہ ہو تو وہاں سلم کی بجائے جو دوسرا موڈ فارورڈ سیل کا ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، وہ استثناء کا، وہاں زیادہ وہ بہتر رہے گا۔ تو اس طرح یہ تو ہوا کہ سلم کن اشیاء میں ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد سلم کا جو سرمایہ ہے یعنی سلم کی قیمت، وہ میں نے عرض کر دیا کہ ایڈوانس پوری کی پوری پیمنٹ جو ہے وہ بائر کے لیے لازم ہے کہ وہ سیلر کو دے۔ اب اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کل جو بینک کر رہے ہیں، بینک صاحب ظاہر ایک ایسا ادارہ ہے جو بنیادی طور پر تجارت نہیں کرتے، یعنی اگر تجارت کرتے ہیں تو ان کے پاس اتنے سٹور نہیں ہیں، گوڈاؤن نہیں ہیں، اتنی ایکسپرٹیز نہیں ہے کہ ان کو سنبھال کر رکھیں، تو وہ کس طرح وہ خریدیں تو کیا کریں؟ اس حوالے سے پھر آج کے جو جورسٹ ہیں، جو پریکٹیشنرز ہیں، جو ماہرین ہیں، انہوں نے کئی ایک صورتیں جو ہیں وہ اس میں ڈسکس کر کے ان کو حل نکالا ہے کہ اسلامک بینکس سلم کے ذریعے جو چیزیں خریدتے ہیں ان کو ڈسپوز آف کیسے کرتے ہیں۔ تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ وہ خریدیں اور آگے مارکیٹ میں بیچیں۔ اس کا ایک حل یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے کسان سے چیز گندم خریدی، اسی طرح اس کے پیرالل سلم آگے کسی دوسرے ایکسپورٹر سے یا کسی مل ہے جو گندم سے آٹا بناتی ہے ان کو دے دیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بینک نے ایک چیز کسان سے خریدی اور فوری پیمنٹ کر دی، اور وہ بینک پھر آگے پیرالل سلم کر کے کسی ایکسپورٹر کو دے رہا ہے، تو وہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فوراً پیسہ واپس جو ہے وہ بینک کے پاس آ جائے گا۔ اس لیے یہ عام طور پر یہ جو طریقہ ہے استعمال نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ ہے کہ کسی متوقع بائر سے وعدہ لے لیا جاتا ہے، یعنی کسان سے جو چیز خریدی بینک نے، اب بینک آگے کسی اس کے ایکسپورٹر سے یا کسی مل اونر سے آگے بات کرے کہ بھائی میری یہ گندم جو اتنے 1000 من ہوگی فلاں تاریخ کو، یہ میں آپ کو بیچوں گا، اور وہ وعدہ جو ہے اس میں یہ لازمی نہیں ہے کہ قیمت پہلے سے پوری کی پوری ادا کی جائے، اس میں سمپل ایک مارجن یا تھوڑی سی اماؤنٹ دے کر بھی بات آگے بڑھائی جا سکتی ہے۔ تیسرا جو اس کا موڈ ہے وہ ہے کہ کوئی ایجنٹ یعنی چیز مال جو خریدی گئی چیز ہے اس کو فروخت کرنے کے لیے بینک کسی کو ایجنٹ مقرر کرے، اور وہ ایجنٹ
بہتر یہ ہے کہ کوئی تھرڈ پارٹی ایجنٹ ہو، بلکہ ایوفی، جیسے میں نے بتایا پہلے ایک پروگرام میں کہ ایوفی بحرین کا ایک ادارہ ہے جو شریعہ سٹینڈرڈ سیٹ کر رہا ہے اسلامک بینکنگ کے، ان کے مطابق تھرڈ پارٹی ایجنٹ ہونا چاہیے، اور بہتر یہی ہے، اس سے اس کی جو آپریشن ہے وہ صحیح ہوگی۔ لیکن کلائنٹ کو، ہمارے ہاں جو بینک ہیں وہ کلائنٹ کو ایجنٹ بناتے ہیں، جو کسی حد تک جائز بہرحال ہے، لیکن اس میں بڑے پرابلم کریٹ ہو سکتے ہیں، اس لیے بڑا محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ تو تیسرا یعنی یہ حل کہ اس کو ایجنٹ مقرر کیا جائے، اور چوتھا یہ کہ مارکیٹ میں یعنی بینک اس کا ویٹ کرے اور جب چیز مل جائے تو اس کو آگے فروخت کرے۔ تو یہ ایک ایسا موڈ ہے جو خاص طور پر ایگریکلچر فائنانسنگ کے لیے بڑا اہم ہے۔ اس وقت ہمارے کچھ بینک جو ہیں وہ شوگر انڈسٹریز کی فائنانسنگ بھی سلم کی بنیاد پر کر رہے ہیں، یعنی وہ ان ایڈوانس شوگر خرید لیتے ہیں، اور جو ورکنگ کیپٹل شوگر ملوں کو چاہیے ہوتا ہے وہ سلم کے ذریعے ان کو مل جاتا ہے، اور بعد میں وہ جو شوگر ملتی ہے وہ وہی شوگر ملیں بطور ایجنٹ جو مارکیٹ میں فروخت کر دیتی ہیں، اور اس طرح بینک کو متوقع پروفٹ بھی مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ بینکوں نے پولٹری فیڈ جو ہے وہ سلم کے ذریعے اس کی بھی فائنانسنگ کی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک اچھا موڈ ہے، اور اب اس میں کافی کام کی ضرورت ہے پریکٹیکلی، اور اس کے لیے کچھ ریگولیشنز کی بھی ضرورت ہے، اور خاص طور پر بینکوں کو اس بات کی اجازت دینا کہ وہ باقاعدہ جو اگر ایسی پروڈکٹس وہ خریدیں اور اگر بک نہ سکیں تو اس کی انوینٹری بنائیں، اور اس میں جو مختلف دوسرے ایشوز ہیں ان کا تکافل کرانا ہے، ان کا بھی حل ڈھونڈنا ہے۔ تو اس کے بعد اس چیپٹر میں سلم کی جو بنیاد پر جو ایک سودا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر اگر جو سیلر ہے وہ متوقع چیز متوقع پورے یعنی گیون ٹائم پہ پرووائڈ نہ کرے تو اس صورت میں کیا کیا جائے، اس پر بھی بحث کی گئی ہے۔ اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ اگر تو بینک جس نے چیز خریدی ہے اس کے پاس یعنی رہن کوئی چیز رکھوائی گئی ہے، کولیٹرل ہے، تو سب سے آسان اور اچھا حل یہ ہے کہ اس کی کولیٹرل کی بنیاد پر یعنی اس کو بیچ کر وہ چیز بازار سے خرید لے۔ لیکن اگر ایسی بات نہیں ہے اور وہ قیمت واپس کرنا پڑتی ہے تو اس حوالے سے یہ ایک بڑا اٹل سا ایک رول ہے کہ قیمت اتنی ہی واپس لی جائے گی جتنی کہ بینک نے ادا کی ہے۔ اس لیے کہ اس صورت میں یہ ہوگا کہ جیسے منی جتنی لی تھی اتنی واپس کرنی ہے، اگر اس پر کوئی اضافہ بینک لگائے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ ربا یا سود ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں اگر کسی بینک نے گندم خریدی، بعد میں کوئی ایسا پرابلم ہوا کہ وہ کسان گندم پرووائڈ نہ کر سکا، اور وہ جو رقم دی تھی ایڈوانس میں وہ واپس لینی پڑ جائے بینک کو، تو اس دی ہوئی رقم سے زیادہ کوئی بھی اضافہ جو ہے وہ سود کی ڈیفینیشن میں آ جائے گا۔ تو اس طرح اس میں یہ ایک خاصی اہم بات ہے کہ بینک جب بھی فائنانسنگ کرے تو اپنے رسک مینجمنٹ کے حوالے سے اس کو پہلے دیکھ لے کہ کسان کا کیش فلو کیا ہے، تاکہ جو ایسے لوگ جن کی بچتیں موجود ہیں ان کو کوئی زیادہ نقصان نہ ہو۔ اس کے علاوہ پھر سلم کا کن کن طریقوں سے اور کون سی فائنانسنگ ہو سکتی ہے اس پر بھی کافی اس میں تفصیلی بات کی گئی ہے۔ تو 10ویں چیپٹر میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ سلم کے علاوہ استثناء کا بھی ہے۔ استثناء کیا ہے؟ یہ ہے کہ کسی کو آرڈر دینا اور کوئی چیز بنوا لینا پہلے سے، جیسے سلم ہے کوئی چیز پیدا کرنا، یا اور جیسے میں نے بتایا کہ اگر اپنے پاس بنانا تو وہ مثلی اشیاء یعنی ایسی اشیاء جو مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی ہیں، اور استثناء یہ ہے کہ کوئی چیز آن آرڈر بنوانا، جیسے آج کے حالات میں فرنیچر بنوایا جاتا ہے یا اور کوئی چیز۔ تو یہ چونکہ ایک الگ موڈ ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم استثناء پر سیپریٹ بات کریں گے۔ اور اس حوالے سے ایک اہم بات جو میں جو کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ فارورڈ سیل کے طور پہ یہ جو سلم کو الاؤ کیا گیا ہے یہ ایک ایکسیپشن ہے۔ آج کا جو فیوچرز ٹریڈنگ ہے یہ بالکل مختلف ہے اور یہ اسلامی اصولوں کے مطابق جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں جو بھی سودا ہو جاتا ہے اس میں یہ لازمی ہے کہ اس کی ڈیلیوری دی جائے، قیمت لی جائے، لیکن ہمارے ہاں اس وقت سٹاک مارکیٹوں میں، فوریکس مارکیٹوں میں جتنی ڈیلنگ فیوچرز کی بنیاد پر ہو رہی ہے اس میں نیٹ آف ہوتا ہے، اور جو پروفٹ یا لاس پہ سیٹلمنٹ ہوتی ہے، کوئی جو چیز جس پر سیل پرچیز ہو رہی ہے نہ اس کا سپلائی ہوتی ہے، نہ اس کا کوئی ڈیلیوری ہوتی ہے، اور نہ ہی اس کی پیمنٹ دی جاتی ہے، تو یہ چیز جو ہے یہ اسلام کے بنیادی اصول کے خلاف ہے۔ تو اس طرح اس چیپٹر کا وہ جو حصہ سلم کا ہے اس کے تعارف کے ساتھ ہمارا آج کا یہ پروگرام اختتام کو پہنچا۔ اسلامی مالیات، پروڈیوسر ندا نعیم، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔